لیکن اس فیلڈ میں جب میں تھا تو ایک ایسا دور گزرا کہ ان سب چیزوں کی نحوست سے میری زندگی کے اوپر اتنا اثر تھا کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میں خودکشی کرنے تک بھی گیا۔ لیکن اس فیلڈ میں جب میں تھا تو ایک ایسا دور گزرا کہ ان سب چیزوں کی نحوست سے میری زندگی کے اوپر اتنا اثر تھا کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میں خودکشی کرنے تک بھی گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ جوانی کا اپنا تقریباً 6 سے 7 سال انہوں نے اس جگہ گزارے کہ جہاں پر ہم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ، ماڈلنگ، ڈانس، ہر شعبے سے یہ منسلک رہے پچھلے 6-7 سال، اور بڑے بڑے اداکار نرگس ہو گئی، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کام بھی کرتے رہے، اور پنجاب کالج سے تعلیم حاصل کی۔ پنجاب کالج کے مختلف کنسرٹس کو ان کو ارینج کرنے میں ان کا ایک بڑا ایک اہم کردار ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جو سنگرز ہوتے تھے ان کو لائن اپ کرنا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جتنے بھی اس طرح کی یہ پارٹیز ہونی، ان سب کے ان کو لائن اپ کر کے ارینج کرنا عثمان بیگ صاحب کا ایک اہم کردار ہوتا تھا۔ لیکن تقریباً آج سے 7 سال قبل 2013 میں عثمان بیگ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہدایت دی، اور اپنی زندگی کو انہوں نے ایک دم چینج اس طرح کیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے متاثر ہوئے، ان کے خطابات سنے، اور آج ماشاءاللہ اپنی خوبصورت زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو اسکرین پر چل رہی ہوں گی ان کی پرانی تصویریں، جب یہ ماڈلنگ کرتے تھے، جب ڈانس کرتے تھے، اداکاروں کے ساتھ کام کرتے تھے، اور اب ان کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ خوبصورت داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو اگر ہدایت دینے میں آئے تو پھر ایسی ہدایت دیتا ہے کہ واقعی دنیا دیتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہدایت دی ہے۔ ایک جوانی کے 6-7 سال آپ نے وہاں گزارے کہ جن کو ہمارے معاشرے میں اتنے اچھی نظر سے دیکھا نہیں جاتا، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور ان کے جب بھی ان کی اس چیزوں کے بارے میں جب ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، تھیٹر ہو گیا، کوئی اداکار ہو گیا، ڈانس ماڈل، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بے حیا لوگ ہیں، ان میں انسانیت نہیں ہے، یا ان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ آپ ان 6-7 سال ان لوگوں میں رہے ہیں، کیا وہ سب کچھ دیکھتے تھے؟ کس طرح سب کچھ مینیج کرتے تھے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بہت زبردست اور بہت پیاری کوشش ہے، میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں خاص کر کے دیکھنے والے جو ویورز ہیں ان کو یہ لازمی کہوں گا کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز کو، اس طرح کی کانٹینٹس کو اپنے جان اور مال کے ساتھ پروموٹ کریں۔ ایک ہے جان کے ساتھ پروموٹ کرنا، اور دوسرا ہے مال کے ساتھ پروموٹ کرنا، کہ ان کی کنٹریبیوشن آپ ہماری ہونی چاہیے کسی بھی حد درجے تک۔ اکثر میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیاری ایفرٹ ہے۔ جو سوال آپ نے کیا کہ کیا ایکسپیرینس رہا اور کس طرح کے لوگ تھے، تو پیارے بھائی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں، مسلمان تو اچھا ہی ہوتا ہے، صرف انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا انتخاب کر رہا ہے، اچھائی کا انتخاب کر رہا ہے، برائی کا انتخاب کر رہا ہے۔ اس طرح کے ماحول میں رہ کر بھی لوگ اچھا کام کر رہے ہیں، اس طرح کے ماحول سے باہر رہ کے بھی لوگ برے کام کر رہے ہیں۔ تو بری کوئی فیلڈ نہیں ہوتی، بری کوئی طبقہ نہیں ہوتا، بلکہ برا یا اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو میں جب اس فیلڈ میں تھا تو میں نے تقریباً اپنا یہ اس شوبز کا انتخاب جو ہے اور آغاز شروع کیا اپنے اسکول لائف سے۔ اسکول لائف پہ تو اوبیسلی اسکول لائف کی حد تک ہی ہم کرتے تھے، ان کے میچورٹی میرے اندر بہت زیادہ جلدی آ چکی تھی۔ کانسرٹس ہوتے تھے تو کانسرٹس کے اندر میں پرفارم کیا کرتا تھا، ڈانس کی فیلڈ میری بیسیکلی تھی۔ اس کے بعد ایکٹنگ بھی کی، بہت ساری ویڈیوز بھی، وہ بہت سارے، تو جو بھی وہاں پر کانسرٹ ہوتا تھا یا کوئی ایسا ایونٹ آتا تھا اس میں ہماری ڈانس پرفارمنس بھی ہوتی تھی، اور ڈرامیٹک سوسائٹی میں کافی نام بھی تھا۔ تو پہلے 1 سال کالج کے دور میں میں نے خود پرفارم کیا، اس کے بعد ایک چینج اڑ گئی، جو ہمارے ٹیچرز تھے وہ کافی اپریشیٹ کرنے لگے، اور ان کو میرا جو ٹیلنٹ تھا وہ کافی زیادہ نظر آیا کہ یار اس میں کالج لیول کے اعتبار سے ٹیلنٹ زیادہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے پھر بول دیا کہ وہ ساتھ جو لڑکے نئے آنے والے ہیں ان کو سکھائیں بھی۔ تو میں ایز اے ڈانس ماسٹر بھی ان کو سکھاتا رہا۔ اس فیلڈ کے اندر میں نے جو سب سے بیسک چیز دیکھی وہ کیا کہ انسان اپنا ایمان بچا نہیں سکتا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ انسان کہتا تھا کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، میں دین کے ماحول میں بھی رہوں گا، تو میں تو صرف شوٹ کرنا، میں تو وہ حرکتیں نہیں کرنی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کنویں میں گرے اور خشک واپس آئے۔ کنویں میں گرے گا تو گیلا تو لازمی ہوگا۔ تو
یہ ایک الگ بات ہے کہ اس فیلڈ کے اندر ہی خالی گندگی ہے، اور بھی بہت ساری فیلڈ ہیں یونیورسٹیز کالج میں، لیکن اس فیلڈ میں جب میں تھا تو ایک ایسا دور گزرا کہ ان سب چیزوں کی نحوست سے میری زندگی کے اوپر اتنا اثر تھا کہ ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میں خودکشی کرنے تک بھی گیا، میں اپنے آپ کو مارنے تک بھی گیا، کئی دفعہ سوچا بھی، کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد تھی کہ بے دینی تھی، ٹھیک ہے، چونکہ مسلمان ہیں، بالکل ایک عام انسان ہو اس کے ساتھ، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ایک بندہ، ایک گاڑی جو ہے وہ ایک جو گاڑی ہے وہ ٹرین کی جو پٹری ہے وہ پٹری پہ چلنے والی ہے، اس کو آپ مین روڈ پہ لے آؤ گے، لوگوں کا بھی نقصان ہوگا اور اندر جو بیٹھنے والوں ان کا بھی نقصان ہوگا اور چلانے والے کا بھی نقصان۔ تو وہ جب بے سکونی اور وہ ایسی ایک لائف تھی کہ سب کچھ تھا لیکن سکون نہیں تھا، اور گھر تھا، بہن بھائی تھے، ماں باپ تھے، تو گھر میں بہت سارے لڑائی جھگڑے رہتے تھے، ایون کہ مطلب اتنی غلط فیلڈ سے نکل کے آیا ہوں کہ میں اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ اللہ نہ کرے کہ میرے اس بتانے کی وجہ سے لوگ شاید یہ سمجھے کہ یہ تو ہمیں یہاں پر یہ آسائشیں مل سکتی ہیں۔ صرف مولانا صاحب تو ہوئے تھے، کوئی لے کر گیا تھا آپ کو ان کے پاس، یا کوئی ان کا کوئی خطاب سن لیا یا موبائل پہ کچھ ویڈیو دیکھ لی، ایک دم آپ ٹرننگ فیس کس طرح آیا؟ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سے بہت زیادہ سپورٹ ملی، ان کے بیانات سے ایک دل کھنچا، لیکن جماعت میں جب میرا جانا ہوا، تبلیغی جماعت سے میرا تعلق ہے، اللہ نے اس کے راستے سے ہدایت دی، اور بھی بہت سارے راستے ہیں ہدایت کے نا، لیکن اللہ نے اس راستے سے ہدایت دی۔ تو میں جب پہلی دفعہ یہ اعتکاف میں بیٹھنا تھا تو اکثر وہ میرے تھا کہ میری والدہ مجھے کہتی تھیں، اور ان دنوں میں کافی سارے گھر میں مسئلے مسائل چل رہے تھے، تو میری والدہ نے کہا تم اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، میں نے کہا چلو خاندان میں ایک نام ہو جائے گا، میں اس نیت سے بیٹھ گیا کہ بھئی خاندان میں ایک نام ہو جائے گا، اور لڑائی جھگڑے ویسے بھی رہتے تھے، بے سکونی رہتی تھی، 3 دن تک میں سوتا نہیں تھا، نیند نہیں آتی تھی، مشکل سے آ جاتی تھی تھک کر، لیکن اس نیند میں بھی سکون نہیں تھا، اور ایسے دوست سے گھر چھوڑ کے گیا، تو ایک دوست تھا، اس نے کہا یار فلاں میری طرف آ جاؤ، جب اسے پتہ چلا گھر چھوڑ کر آیا تو اس نے بھی نکال دیا اسی رات، ایک چند گھنٹے نہیں اس نے رکھا۔ تو ہم یہاں ایک لاہور میں گلشن ناوی کی ایک جگہ ہے تو وہاں رہتے تھے، وہاں فٹ پاتھ تھا، وہاں رات رویا، اس رات اللہ سے بڑی دعائیں مانگی، یہ نہیں مانگا کہ اللہ تو مجھے دین کی ہدایت دے دی، یہ مانگا کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں کیوں نہیں اس مقام تک جا رہا کہ میں بھی پیسے کماؤں، مجھے بھی جو ہے نا لوگ پہچانے، میرے بھی ماں باپ واہ واہ کریں۔ بالکل، لیکن ذرا دین اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے اللہ کا پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ بے شک یہ تو ہمیں پتہ ہے فطرتی طور پہ کہ اللہ ہے، اس سے بات کرنی ہے، نیچرلی اللہ سے انسان بات کرتا ہے نا، لیکن کیا مانگنا ہے وہ بھی دین سکھاتا ہے۔ تو وہ ایک رات تھی، اس کے بعد پھر رمضان قریب آیا، والدہ نے کہا اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، میں اعتکاف میں بیٹھا، اس مسجد میں جدھر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا وہاں تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ تھے۔ اچھا، وہ ابھی ایک پچھلے انٹرویو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ اللہ میاں کی پولیس جس کو ہم بولتے ہیں فنی انداز میں، کہ اللہ نے وہ پیچھے لگا دی، اور وہاں پر مسجد کے اندر اعتکاف میں جہاں بیٹھے تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، وہ دعوت دیتا تھا مجھے، رات کو روزانہ اس نے آنا اور رلانا، اللہ کی قدرت بیان کرنا اور اللہ کی باتیں کرنا، صرف اللہ ہی اللہ بولنا، کہ ہو از دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی کسے کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ ہی نہیں کلیئر تھا، مطلب بے دینی کی اتنی وہ ہے انتہا ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر، معاشرے کے اندر، پتہ ہی نہیں ہے۔ روبن کو پڑھا، مارشل کو پڑھا، ایڈم کو پڑھا تو وہی ظاہر پہ آ گیا۔ بالکل، جب حضور کو سنا، حضور کو بولا اور اللہ کو بولا، اللہ کو سنا، اللہ کو دیکھا، تو پھر اللہ ہی آ رہا ہے۔ اللہ کو دیکھنے سے مراد ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے، یہ اللہ شو کرتی ہیں۔ بالکل، تو جب یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ایک دل کے اندر جو سکون آنا شروع ہوا، اصل بنیاد وہ تھی۔ مجھے میری جماعت میں جب ہم جاتے ہیں نا تو خدمت کا ایک فیلڈ ہوتی ہے، شعبہ ہوتا ہے کہ بھئی سب کے لیے کھانا اب 3 دن، ایک دن کون بنائے گا، بھئی کون بنائے گا، پھر ہر بندے کی ڈیوٹی لگتی ہیں۔ تو اس کے اندر دوسرے دن میری لگ گئی، شاید دوسرے دن یا پہلے دن میری لگ گئی۔ اب وہ جب لگی تو وہ برتن تو بظاہر کھانے کا تھا، لیکن دین کے اندر جب آپ سب سے پہلے جا کے کسی کو دعوت دیتے ہو کہ بھئی نماز پڑھ لو، اللہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور جب آپ خدمت کرتے ہیں، کیونکہ جماعت کے اندر خدمت کا عمل بہت بڑا ہوتا ہے کہ خدمت سے خدا ملتا ہے، یہ بات چلتی ہے، خدمت سے خدا۔ تو وہ بڑی حقیقت تھی کہ برتن میں دھو رہا تھا ایک جگہ بیٹھا ہوا نا،
ہمیں لگا گھر میں پانی کا گلاس نہیں خود پیتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں یا بہن کو کہتے ہیں، لیکن ادھر اپنا برتن یا لوگوں کا برتن جب صاف کر رہے تھے تو اپنا ایک ایٹیٹیوڈ اتر رہا تھا بالکل. اور دل رو رہا تھا کہ دیکھو یار کہ اس میں مجھے مزہ آ رہا ہے، اس کو دھونے میں مزہ آ رہا ہے، یہاں بیٹھنے میں مزہ آ رہا ہے، جس حصے میں بیٹھتے تھے کہ دل کرتا یہیں بیٹھے رہے. تو وہاں پر ایک سکون. تو دوسرے دن میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، آخری رکعت تھی، پورے جسم میں ایک وائبریشن سی ہونا شروع ہو گئی، جسم کانپنا شروع ہو گیا اور خود بخود آنسو نکلنے شروع ہو گئے. جب اللہ اکبر جب نماز کا ٹائم جب ہوتا تھا تو اتنا مزہ آتا تھا کہ 3 دن ایک ماحول میں جانے کا کہ دل کرتا تھا کہ اب یہاں سے گھر ہی نہ جاؤں، ابھی یہیں سے کہیں نکل جاؤں اور بس جو ہے نا وہ عالم بن جاؤں اور یہ کر لوں. لیکن جو جذبات ہوتے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز ملی ہوتی ہے نا، بالکل ایک نئی چیز ملی ہوتی ہے، ایک نئی زندگی ملی تھی، ایک زندگی. تو وہ جب میرا پورے جسم میں ایک وائبریشن سی ہونے لگ گئی اور مزہ آنے لگ گیا، اور آپ یقین کرو گے اس سکون کو کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، وہ لفظ کے دائرے میں نہیں آ سکتے، بالکل وہ لفظ ایک شکل میں نہیں آ سکتے، ادا نہیں کر سکتے. ہم صرف احساسات کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک سکون تھا کہ جو کروڑوں روپیہ لگا کر یا بڑے بڑے پوسٹر پہ تصویریں دیکھ کر یا اپنے آپ کو اسکرین پر دیکھ کر وہ نہیں حاصل ہوتا جو صرف زبان سے ایک مرتبہ اللہ کہنے پہ